اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو سے جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انٹرنیٹ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس سبق کا پہلا حصہ ہم نے پچھلے ویڈیو کلاس میں پڑھا تھا اور آج ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ تو دوستو آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی اردو کتاب جو آپ کے پاس ہے یعنی بہارستان اردو، اس کا پیج نمبر 19 یعنی 19 کھولیے اور کتاب اپنے سامنے رکھیے اور ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو کلاس میں ہم نے پڑھا تھا انٹرنیٹ کے بارے میں کہ انٹرنیٹ کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں ہماری زندگی میں، اس کے کیا اس کے کیا فوائد ہیں ہماری زندگی میں، اس سے ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی۔ اور آج کے سبق میں ہم مزید کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی کتاب، خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ میرے بچوں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوگا، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہوگی اور ہمارا جو کمپیوٹر ہے یہ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو ہمیں اگر امریکہ کی کسی لائبریری یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی لائبریری کی کسی کتاب کا کوئی بھی مضمون پڑھنا ہوگا تو ہمیں اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اس لائبریری میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ہم اپنے کمپیوٹر کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو جائیں گے اور ہم ان اوراق کو اپنا جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر کے مانیٹر پر ہم آرام کے ساتھ اس سبق کو یا اس کتاب کے اس مضمون کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ہمارا جو اس کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتا ہے، ہم ان اوراق کو اس سبق کو اس مضمون کو ہم اپنے اس کمپیوٹر میں محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی سیو کر سکتے ہیں، اور یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس کا اندرونی نظام کیسا ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ پیارے بچوں کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امریکہ کا جو صدر جہاں رہتا ہے یہ وائٹ ہاؤس میں، یعنی امریکی صدر کا جو آفس ہوتا ہے وائٹ ہاؤس میں، اگر ہمیں یہ جاننے کی کوشش ہوگی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وائٹ ہاؤس کا اندرونی جو حصہ ہے وہ کیسا ہے تو ہم اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں، یہ سب ہم اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، ہمیں امریکہ یا کسی جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بالکل کمپیوٹر پر یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے امریکی صدر کا جو آفس ہوتا ہے تو اگر ہمیں اس وائٹ ہاؤس کا اندرونی حصہ یا بیرونی حصہ جو اس کا منظر ہے اس کو دیکھنا ہوگا تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہم کمپیوٹر پر بیٹھ کر کمپیوٹر میں سب کچھ مناظر اس کے جو امریکی صدر کا جو آفس ہے جو وائٹ ہاؤس ہوتا ہے اس وائٹ ہاؤس کا اندرونی نظارہ ہو یا بیرونی جو بھی مناظر ہیں ہم ان کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے؟ بالکل یہ انٹرنیٹ ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولیت بھی میسر ہے۔ دوستو، اگر ہمارا یا آپ کا کوئی دوست کسی بیرونی ملک میں ہے، کسی فارن کنٹری میں ہے، مان لیجیے امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، تو اگر ہمیں اس کو کوئی خط لکھنا ہو تو آج ہمیں وہ کاغذ پر خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولیت بھی میسر ہے، ہمیں یہ سہولیت بھی ہمارے انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پر دستیاب ہے۔ آپ الیکٹرانک میل یعنی ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات
دو تین منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم یہ خط انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی ای میل کر کے، الیکٹرانک میل کر کے اپنے دل کی بات جو بھی ہمیں اس کو بتانا ہوگا، بالکل آرام کے ساتھ کئی منٹوں میں اپنے دوست تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور جاپان میں بیٹھا ہے۔ اگرچہ وہ ہمارا دوست جو ہے، اگرچہ وہ ہزاروں میل ہم سے دور ہے، کسی بیرونی ملک میں ہے، چاہے جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، امریکہ میں ہے، تو ہم آرام کے ساتھ کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس تک اپنی بات ای میل کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ پیارے بچوں، انٹرنیٹ دراصل معلومات کا وہ خزانہ ہے، گویا کہ ایک سمندر ہے، ایک خزانہ ہے جس کے اندر معلومات کا خزانہ ہے۔ یعنی اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تمام جو علوم ہیں، چاہے علم، جانکاری، کوئی بھی جانکاری ہے، کوئی بھی اطلاعات ہیں، کوئی بھی انفارمیشن ہمیں حاصل کرنی ہے، تو آرام کے ساتھ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کی کوئی بھی خبر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے یہ انٹرنیٹ جو ہے پیارے بچوں، یہ اطلاعات کا ایک خزانہ ہے، یہ علم کا ایک خزانہ ہے جو کہ علم سے مالا مال ہے۔ تو دوستو، اگلے ویڈیو کلاس میں ہم اس سبق کے جو سوالات کا حصہ ہے اس کو پڑھیں گے اور ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج دیجیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔